Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise is due to Allah, the most gracious, the most merciful, who has blessed us with this beautiful day and given us the opportunity to gather here. I, Barira Hussain, head girl of Palm International School, wholeheartedly welcome our respected Chairman Sir, Principal Ma'am, teachers, students of Standard 6 to 10, and the esteemed guests present here in the motivational program by 40 under 40 leaders of India. So, without any delay, let's start our program with the recitation of Holy Quran. For this, I would like to invite Huma Khurshid, a student of Standard 7, to recite Surah Al-Bayyinah. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها. Recitation. May Allah guide us to act upon these verses. Next, I would like to call our Honorable Chairman, Mr. Mahmood Alam Sir. We are truly blessed to have your presence with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آج ہمارے درمیان میں دو ایمیننٹ گیسٹ ہیں جو انڈیا کے ان لیڈرز میں سے ہیں جو نوجوانوں کے لیڈرشپ ان لوگوں نے اسٹیبلش کیا ہے پورے انڈیا کے لیے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جھارکھنڈ کے سرزمین پر we are having blessed with these two eminent leaders. اور آپ تمام تر لوگ چونکہ نوجوان ہیں تو آپ کے گائیڈنس کے لیے اسپیشلی ریکویسٹ کر کے ان کو ہم نے اس فیلڈ میں بلایا ہے. words. So now I would like to call Mufti Yahya Sir to enlighten us with his words. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ. اقرا بہت سارے لوگ اس میں ادھوری بات کہتے ہیں. اقرا پڑھنے کا معنی پڑھو، ریڈ، لرن. یہ تو سب سے پہلا حکم ہے. آج اللہ معاف فرمائے کہ اس پہلے حکم کو مجموعی طور پر امت نے بھلا دیا. بنیادی طور پر جو دو مقامات پر نوجوانوں کے لیے ان کی سگنیفیکنس، ان کا لیڈر ہونا اور اس کا امپیکٹ، اس پر ذکر کیا. ابھی سورہ بینہ ماشاءاللہ ایک بچی نے پڑھا، اسی کے آس پاس میں ہے جس کو سورۃ البروج کہتے ہیں، جس میں آپ واقف ہوں گے کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ. پورے واقعہ ذکر کرنے کی I'm not seeing here the students of the school. مجھے یہاں پہ بےحد خوشی ہو رہی ہے آپ سے. میں آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی 3 سٹوریز لے کر آیا ہوں جہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کی ایج کے بچے انہوں نے پریویس ہسٹریز میں کیا کیا کارنامے کیے. کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے ایج کے 14-15 سال کے بچے لائف چینجنگ کہہ لیجیے کہ یا پھر ایسی تھاٹ پروسیس رکھ سکتے ہیں جنہوں نے نیشنز کو چینج کیا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ فیل کر پاتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے ایج کے بچے ایک ورلڈ میں چینجز لا سکتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ. چلیے میں یہ آپ لوگوں کی یہ سوچ بدل جائے گی آفٹر 2-3 اسٹوریز. ماشاءاللہ. سب سے پہلی اسٹوریز جو میں نے آپ لوگوں کے لیے لایا ہے that is the story of Talha ibn Ubaydah رضی اللہ تعالی عنہ.
جو کہ صرف اور صرف 15 سال کے ایج کے تھے. جب وقت پڑا، احد کا وقت تھا، آپ فیل کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہر طرف سے تیر آ رہی تھی، تو انہوں نے ویٹ نہیں کیا. جب اس چیز کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنے سٹیپ کو آگے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیلڈ بن کر وہ سامنے آئے. انہوں نے ویٹ نہیں کیا کہ ہمارے بڑے آئیں گے، انہوں نے ویٹ نہیں کیا کہ ہمارے بزرگ آئیں گے اس کام کو کرنے کے لیے. وہ صرف 16 سال کے عمر کے طلحہ ابن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شیلڈ بن گئے. ان کے ایک لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ پیرالائز ہوا کیونکہ کئی سارے تیر ان کو لگے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیف گارڈ کرنے میں ایک 16 سال کا نوجوان سامنے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں زندہ شہید دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھو. یہ ایک آپ دیکھیں کہ ایک کے رہنما ہے، رہبر ہیں اور مینٹور بھی ہیں. یزدانی صاحب بھی جو ہے نا اسی 40 میں سے ہیں. 40 انڈر 40 جو موومنٹ ہے آپ جا کے نیٹ پر دیکھ سکتے ہو، آپ جو ہے نا اس کو سرچ کر سکتے ہو. 40 انڈر 40 کا مطلب یہ ہوا کہ 40 لیڈرز بلو دی ایج آف 40. تو یزدانی صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں انسپائرنگ باتیں رکھی کہ 12 سال کے عمر میں بھی آپ جو ہے نا کارنامہ انجام دے سکتے ہو جو ہماری ہسٹری رہی ہے. تو ان تمام تر باتوں کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں بھی کوئی باتیں آئی ہوئیں گی کہ ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے. تو آج کے زمانے کے حساب سے یا آپ اب جو اسٹوڈنٹ پیریڈ میں جو چیز فیل کرتے ہو تو ان فیلنگز کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ کوشچن کر سکتے ہو. دے ول گیو دی آنسر. دے آر ویری لرنڈ اسکالرس جو ان کے ساتھ جو ہے نا بات کر کے آپ لوگ انسپائرڈ ہوں گے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ایک جگہ پہنچنا ہے، تو اب جب ہمیں ڈیسٹینیشن معلوم ہے وی ول میک پلانس دیٹ ہاؤ کین وی گو دیئر. دیٹ از اے سیکنڈ اسٹیج. لیکن فرسٹ اسٹیج یہ ہے کہ ڈیسٹینیشن معلوم ہے. بھائی دلی پہنچنا ہے تو دلی از آور ڈیسٹینیشن. ناؤ وی کین ریچ دلی بائی ٹرین اور بائی پلین or by road, or there are different modes of transportation, different ways to go, and that is called a mission. آپ کے پاس vision ہو، آپ کے پاس mission ہو, this is a basic thing for a leader, and once you have that then you can go ahead and acquire more qualities with regards to a leader. ہم لوگوں کو خود سے رسپانسبلٹی لینا ہوگا. خود پہ کانفیڈنس رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے اپنے فیوچر کے لیے. In this session we learned about gaining confidence. We learned how we can manage our time. Also, we should start taking responsibilities from our teenage, and we should not depend on everyone. Instead, we have to become independent. Thank you. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لائف میں کسی کو دیکھتے ہیں جو ہماری ہی ایج کے اراؤنڈ ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے، سم تھنگ سو ریولیوشنری، اور وی جسٹ کنٹینیو ٹو آور لائف. پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں انہیں دیکھ کے سیکھنا ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, with the blessings of Allah Almighty, our program has come to a beautiful end. I really feel privileged to be standing here and thanking the esteemed guests present here. And I'm really very thankful that we have learned a lot from them. And inshallah, what the sir has said, that he is seeing many leaders sitting here. We hope for the best, inshallah. Jazakallah everyone for your active participation. May Allah reward all of us for our intentions and bless our school with continued success and unity. Ameen. Jazakallah khair.